السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد AC نہیں چل رہا؟ ریموٹ ہے تو چلا دیں. پچھلے ویک آپ کی کلاسز آن لائن ہوئی تھیں. ہم نے کہاں تک پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ ہو گیا تھا پورا. باب ہے آپ جی باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس آیت پر ہم نے گفتگو کر لی تھی. یہ للہ میں لام کون سا ہے؟ للہ رب العالمین، لام کون سا ہے اس میں؟ تملیک؟ کوئی کہہ رہا ہے استحقاق؟ دونوں کا ہے، دونوں کا ہے. اگر صلاتی مراد لیں گے، صلاتی اور نسکی مراد لیں گے تو لام جو ہے وہ استحقاق کا ہے، یعنی میری نماز اور میری قربانی خالص اللہ کے لیے ہے، یہ ترجمہ کریں گے. اور اگر محیا اور مماتی لیں گے تو پھر لام تملیک کا ہے کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ لام دونوں ہے. اگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ، اللہ کا فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ ایک کوشچن ہے عجیب سا کہ مرون کلر جائز ہے جو میں نے پہنا ہے؟ ماشاءاللہ جی ہاں جائز ہے. ریڈ کی ممانت ہے، یہ ریڈ تو نہیں ہے. ریڈ بھی وہ جو پیور ریڈ ہو، جو پیور ریڈ ہو اور پورا ریڈ ہو. مکس ریڈ ہو، دوسرا کلر اس کے ساتھ مکس ہو تو جائز نہیں ہے. وَقَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ پس نماز پڑھیں آپ، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کریں. پوری آیت کس طرح سے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو صلی نماز پڑھیں. اب یہ فا جو ہے یہ تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فا سببیہ. فا سببیہ، سبب بتلانے کے لیے. یعنی فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ کیونکہ اس نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. تو یہ فا سببیہ بھی ہوتا ہے.
اور دوسرا فا ہو جائے عاقبت کا، عاقبت بتانے والا. تو جو استعمال ہوتا ہے یعنی میں نے ایسا کیا تو یوں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ فا عاقبت کا ہے، انجام بتانے کے لیے. انجام بتانے کے لیے جو فا آتا ہے اس کو فا عاقبت کہتے ہیں. لیکن سبب بتانے کے لیے بھی فا آتا ہے. ان اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصلی، تو اس سبب سے آپ نماز، اس وجہ سے آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. ونہر، اور قربانی دیں. سوال ہے تملیغ اور استحقاق کا کیا مطلب ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تملیغ کا مطلب ہے ملکیت میں. جیسے میں کہتا ہوں کہ ھذا کتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. اب یہاں پہ لی محمد لام جو ہے ملکیت کا ہے، یعنی کتاب محمد کی ملکیت ہے. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ لام استحقاق کا مطلب ہے کہ خالص اسی کا حق ہے، خالص وہی حقدار ہے، خالص اسی کے لیے ہے، یہاں پہ ملکیت نہیں ہے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ملکیت ہم ترجمہ کرتے ہیں نہیں، اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ ہی اس کا حقدار ہے. تو یہ جو ہے وہ لام استحقاق کا ہوتا ہے. یعنی لام استحقاق کا میں ہم ترجمہ کرتے ہیں خالص اس کے لیے یا خالص اس کے لیے. اور لام تملیغ کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ملکیت اس کے لیے، جیسے کہ لہو ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین. فا عاقبت کا ریپیٹ کرتے ہیں. فا عاقبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجام بتانا، کسی چیز کا انجام بتانا. تو فا کے ذریعے جب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فا عاقبت کا. فا عاقبت کا، عین الف قاف با اور تا مربوطہ. اب مثال کے طور پر یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 27. آیت نمبر 27 کے آخر میں دیکھیں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بس ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اس میں سے ان کو اجر دیا. تو اب یہ فا جو ہے وہ عاقبت کا ہے، یعنی انجام کے طور پر ان کا اچھا انجام ہوا. انجام کے طور پر ہم نے ان کو ان کی اچھی عاقبت، عاقبت کہتے ہیں انجام، ریزلٹ. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان کو دیا. اب اس کو یہ ہے فا عاقبت کا. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہوتا ہے فا سببیت کا، سبب بتلانے کے لیے. یہاں فصل لربک وانحر، تو پس آپ، حالانکہ اس کا ترجمہ فا کا ترجمہ پس تو یہی کیا جاتا ہے، لیکن عربی چونکہ ایک وسیع زبان ہے تو ہر حروف کا، ہر حرف جر کا ایک الگ معنی لیا جاتا ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. فصل لربک وانحر، تو آپ، یہ تو عام ترجمہ ہے، لیکن اگر اس کو فا سببیت بنائیں گے تو ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، لہذا اس وجہ سے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. فصل لربک، لربک یہ اس میں لام جو آ رہا ہے یہ کون سا ہے آپ بتائیں، تملیغ کا ہے یا استحقاق کا ہے؟ استحقاق کا نہیں، تملیغ کا نہیں، استحقاق کا ہے. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، نماز تو ہم نے پڑھی ہے، تو تملیغ کا کیسے ہو گیا؟ نماز ہم نے پڑھی ہے لیکن کس کے لیے پڑھی؟ خالص اللہ کے لیے، وہی اس کا حقدار ہے، تو لہذا یہ استحقاق ہے. ونحر، اور قربانی کیجئے، یہ محل استشہاد ہے. ونحر، تو لہذا قربانی آپ نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. ونحر کو انڈر لائن کر لیں، یہ محل استشہاد ہے، باب سے مناسبت اس لفظ ہے ونحر، یعنی ونحر لربک،
फसल लिरब्बिका वनहर लिरब्बिका, लिरब्बिका दोबारा नहीं दोहराया क्योंकि तकरार हो जाता, रेपिटेशन हो जाती है। रेपिटेशन जो है वो मजमूम है, कलाम को खराब कर देती है, गैर बलीग बना देती है, इसलिए दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया। फसल लिरब्बिका वनहर, मतलब यही है कि अपने रब के लिए खालिस, अपने रब के लिए आप नमाज पढ़ें और खालिस अपने रब के लिए आप कुर्बानी करें। वनहर, कुर्बानी जो है वो 3 किस्म की शरीयत में है। कौन कौन सी बताएंगे? हम जो कुर्बानियां देते हैं, जानवर कुर्बान करते हैं, जी वापस बताएं, माइक लें। कुर्बानी 3 तरह की है, जी बताएं। एक वो जो अगर मेहमान आ गया तो उसको उसकी मेहमान आ गया तो खातिर कुर्बानी तवाज़ुन कर, नहीं शरीयत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास साबित हो कि फला फला मौके पर अल्लाह के नबी ने जानवर ज़िबा किया है। एक अकीके के तौर पे, अकीके में, अकीका, जी एक हो गया अकीका, और वो ईद अकीके, में, ईद उल अज़हा में, दूसरा ईद उल अज़हा हो गया, ठीक है, ईद उल अज़हा के मौके पर। और हदी, हदी हज के मौके पर जो होती है, हदी हज के मौके पर होती है, 2 चश्मे वाली हा, दाल और या, हदी। सही है। हज के मौके पे और ईद उल अज़हा सेम नहीं हो? नहीं, ईद उल अज़हा पर जो हम करते हैं तो गैर हाजी करते हैं, हज के मौके पर जो होती है वो हदी कहलाती है, और जो हम करते हैं वो अदहिया कहलाता है, अदहिया ज़ात के साथ। हदी जो है, हदी ये हज तमत्तो है तो वाजिब है, और अगर हज तमत्तो में हदी यानी जानवर कुर्बान करना ये फर्ज है, वाजिब है, क्योंकि आपने उम्रा और हज से एक ही सफर में फायदा किया, तो लिहाजा ये वाजिब है हज तमत्तो में। 2 चश्मे वाली हा, दाल या, है ना वो आयत, फमन तमत्ता बिल उमरती इलल हज फमस्तयसरा मिनल हदी। बस जो तमत्ता बिल उमरा, जो उम्रे के साथ हज में तमत्तो करे, यानी एक ही सफर में उम्रा और हज दोनों कर ले, एक ही एहराम के साथ, सॉरी अलग अलग एहराम के साथ, उम्रा करे फिर एहराम खोल दे फिर हज करे, तो जो शख्स ऐसा करे फमस्तयसरा मिनल हदी, तो बस जो भी हदी में से यानी जानवर कुर्बान करने में से आसानी हो। और चौथी किस्म की कुर्बानी जो है उसको फिदिया कहते हैं, यानी वाजिबात एहराम में से कोई भी अगर वाजिब तोड़ दिया जाए जानबूझ के या किसी उज़ुर की बुनियाद पर, किसी वजह की बुनियाद पर, तो उस पर जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको फिदिया कहते हैं। पहला सवाल है कि वापस आप दोहरा दें। पहला जो है वो अकीके का है, ये बाज अहले इल्म कहते हैं वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर मौलूद, नौ मौलूद बच्चा जो है वो मरहून है, यानी गिरवी रखा हुआ है अपने अकीके के साथ। जब अकीका इसका हो जाएगा तो फिर वो इस आजाद हो जाएगा, यानी वो, तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौल बाज अहले इल्म ने कहा है कि अकीका वाजिब है। इसी तरह दूसरा जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पर जो गैर हाजी करते हैं उसको अदहिया कहते हैं, अलिफ हमजा वाला हमजा, वाद हा हलवे वाला या और ता मरबूता। तीसरा जो है वो हदी। अच्छा, अदहिया जो है वो अहनाफ कहते हैं वाजिब है, लेकिन सही, और दीगर अहले इल्म कहते हैं कि वाजिब नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़िदा है। अलबत्ता ये बात है कि सुन्नत मौक़िदा है ज्यादा सही, लेकिन बहुत ही ज्यादा इस पर एक ताकीद है, उस पर जो इस्तिताअत रखता है और फिर छोड़ दे। और इसी तरह जो है 3 हो गए, 2 हुए, अदहिया और अकीका। तीसरा हदी, हदी 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 कहते हैं, हदयुन, ठीक है। जो हाजी जो है वो 10 ज़िलहज्जा को जानवर ज़िबा करता है, हज तमत्तो में ये जानवर ज़िबा करना वाजिब है। और चौथा जो है वो एहराम के वाजिबात को, मिसाल के तौर पर बालों में जुएं लग गई हैं तो बाल कटवाने पड़ गए,
احرام کی حالت میں، تو اس صورت میں فدیہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے. چلیں اب زیادہ ہم فقہ کی طرف نہیں جا رہے، آگے چلتے ہیں، مقصد یہ نہیں تھا. تو یہ 4 جگہ ہیں جو میں نے 3 جگہ بتائی نا، 3 اصل میں اس لیے کہ ہدی میں ہی بعض لوگ فدیہ کو بھی شامل کرتے ہیں اس کو، یعنی فدیہ کو بھی ہدی کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فدیہ اور ہدی الگ الگ ہیں. بہرحال بات ایک ہی ہے، 4 کر لیں آپ. تو 4 مقامات ہیں شریعت میں جس میں قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ پی آئی اے کے رن وے پر کالے بکرے ذبح کرنا ناجائز ہے، گھر لیتے ہوئے کالے بکرے ذبح کرنا ناجائز ہے، یہ بدعت ہے. ایسی عام موقع پر کوئی بھی جانور ذبح کرنا ایسی صدقے کے طور پر یہ جائز ہے، لیکن کسی خاص موقع سے جانور کے ذبح کو جوڑ دینا یہ ناجائز ہے. اگلی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ایک حدیث سنائی، ایک بات بتائی، بأربع کلمات، 4 کلمات اللہ کے نبی نے مجھے بتائے. چار کلمات بتائے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ پورا ایک کلمہ ہے. حالانکہ نحو میں آپ پڑھتے ہوں گے کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں نا. بہرحال یہ نحو وغیرہ نہیں ہے، تو یہ پورا ایک سینٹنس مراد کلمہ ہے. تو 4 کلمات ہے. پہلا کلمہ کیا بتایا؟ یعنی 4 باتیں، کلمہ یعنی 4 کلام. پہلا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کر دینا. یعنی اگر آپ کسی کو لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے. سوچ سمجھ کے جو ہے وہ لعن طعن کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ہر بات پہ لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں. کسی معین شخص پر تو ویسے ہی لعنت نہیں کرنی چاہیے. لعن اللہ من ذبح لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر، اللہ تعالیٰ خود لعنت کرتا ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. یہ ہے محل استشہاد، یہ باب سے مناسبت ہے. لعن اللہ، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ لعن اللہ من لعن والدی. فعل اور فاعل پڑھا آپ نے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ تو لعن اللہ، لعن فاعل کے وزن پر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے اس لیے کیونکہ یہ فاعل ہے. تو لعنا کا فاعل اللہ ہے، تو اللہ لعنت کرتا ہے من لعن والدی، جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. اپنے والدین پر کون لعنت کرتا ہے؟ اپنے والدین کو کوئی لعنت کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پر یہی کہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا تھا ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول، تعجب کا اظہار کیا کہ اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے، اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو ان ریٹرن وہ بندہ جو ہے وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے. تو لہٰذا یہ سبب بنا، اس نے اپنے والدین کو گالی دلوائی اس کے والدین کو گالی دے کے، تو لہٰذا گویا کہ اس نے ہی اپنے والدین کو گالی دی، یعنی یہ سبب بنا کہ اس کے والدین کو گالیاں پڑیں. تو صحابہ کو دیکھیں اس پر تعجب ہو رہا تھا کہ وہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں دے سکتا ہے. لیکن جو آج کا دور ہے یہ تعجب تو نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈائریکٹلی اپنے والدین کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، یہ آج کے دور میں تعجب والی بات نہیں ہے. اکثر لوگ دے رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو گالیاں. صحابہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی اپنے والدین کو بھی گالیاں دیتا ہے. تو انڈائریکٹلی گالیاں دلوانا، انڈائریکٹلی لعن طعن کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو پھر
डायरेक्टली गालियां देना वो कितना बड़ा गुनाह होगा। तो अल्लाह ताला उस पर लानत करता है जो शख्स अपने वालिदैन को पर लानत करता है। सवाल है दूसरे शख्स को गुनाह नहीं मिलेगा? जी उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। उसको क्यों नहीं मिलेगा? उसके वालिदैन ने क्या किया जो उसको लानत कर रहा है? वो बेचारे दोनों के वालिदैन मासूम अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, लड़ ये दो रहे हैं, एक दूसरे को लानत नहीं कर रहे। जो घर में बैठे हुए आराम से, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो ये उसके वालिदैन को गालियां निकाल रहा है, वो उसके वालिदैन को निकाल रहा है, हालांकि दोनों के वालिदैन को बेचारों को पता ही नहीं है, खामो खां बेचारे बैठे बैठे गालियां सुन रहे हैं। तो ये तो यही है ना, मतलब अगर लड़ना है तो सामने तुम दोनों लड़ो ना, वो बेचारे मासूमों को क्यों छेड़ रहे हो? तो उसको दूसरे वाले शख्स को भी गुनाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा उसको? जी बिल्कुल ऐसे ही वालिदैन को मारते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने कहा है कि उफ भी ना कहना, वला तकुल लहुमा उफ, उफ तक नहीं कहना। बहरहाल जमाना जो है वो बड़ा एक इस तरह की मासियतें नाफरमानियां होती हैं, वालिदैन का कोई एहतराम नहीं है। तीसरी जो बात है, लान अल्लाह मन आवा मुहदसन, वो अल्लाह ताला उस पर लानत करता है जो किसी बिदअती को पनाह देता है। सवाल है कि क्या इससे मुराद सिर्फ लानत है या फिर गालम गलोच? गालम गलोच भी तो दूसरी हदीस में मना फरमाया ना, यही है। तो लानत, सब शतम, ये सारी चीजें जो है वो ये वालिदैन को सब यानी गालियां देने में आती है। ये लानत भी गाली ही है। सब असल में जो कहते, देखें आप ये कॉन्सेप्ट समझे, हमारे यहाँ जो गाली का कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में वो एक अलग है। अरबी जबान में सब सीन और बा के साथ सब का तर्जुमा किया जाता है गाली। अब सब शतम जो है वो कहा जाता है कोई भी बुरी बात किसी को कहना है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी को गधा कहता है तो ये गाली है, ये सब है, ठीक है, ये सब है, ये उसको गाली देने के बराबर है। हमारे यहाँ सिर्फ गाली वही समझी जाती है जिसमें फहश गोई और माँ बहन की बात हो या वालिदैन की बात हो या फहश कलाम हो, उसको गाली समझा जाता है। शरीयत में गाली हर वो चीज है जिसकी वजह से आप दूसरे को बुरा भला कह रहे हो। अगर आप किसी को गधा भी कह रहे हो, बेवकूफ कह रहे हो, ये गाली है, ये सब है। लेकिन अगर आप किसी शख्स को कोई जो हमारे उर्फ के मुताबिक जो गाली है, ऐसी गंदी गाली देते हो, तो इसमें दो गुनाह है। एक गाली का गुनाह है, सब शतम का गुनाह है, और दूसरा बेहयाई और फहश का गुनाह है कि आपने फहश कलाम का है, बेहयाई वाला कलाम का है, ये गुनाह भी है, और सब और शतम का भी गुनाह है, डबल गुनाह है। हमारे यहाँ जो है वो बेवकूफ और गधा और इस तरह की बातें जो है वो कही जाती है और उसको बुरा, इसको कोई मायूब नहीं समझा जाता। तो इसमें हमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। बहरहाल बाज़ औक़ात हम मजाक में बेवकूफ और इस तरह की बातें करते हैं जो एक उर्फ में हमारे इतना बुरा भी नहीं समझा जाता, और इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमें इस चीज का लिहाज रखना चाहिए। अगर बिल्कुल मजाक है, सामने वाला उसको बुरा नहीं मान रहा है, तो हम इस तरह की बातें किसी को स्टूपिड कह देते हैं या बेवकूफ कह देते हैं, बहरहाल इससे बचना ही चाहिए। लेकिन अगर वाकई गुस्से में आके आप कह रहे हो कि तुम तो बेवकूफ हो, तो ये गाली है, ये सब है। अगर इसमें बेहयाई का कलाम है, माँ बहन की गाली है, तो फिर ये बेहयाई भी है। तीसरा जो है वो अल्लाह ताला उस पर लानत करता है जो बिदअती को पनाह देता है। क्या मतलब? बिदअती को सपोर्ट करता है। बिदअत वो शख्स जो अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर ना हो, अल्लाह उसके रसूल के अकीदे पर ना हो। अहलुल बिदअ, जो शख्स अहलुल बिदअ को सपोर्ट करता है, पनाह देना मतलब सपोर्ट करना, यानी उसको सपोर्ट करना, उसकी तायीद करना, उसके साथ खड़े हो जाना, उसके हाथ में हाथ मिलाकर जो है वो दीन का काम करना, ये सारी चीजें अहलुल बिदअ के सपोर्ट में आती हैं, तो अल्लाह ताला उस पर लानत करता है। दूसरा माना मुहद्दिसन का ये भी है कि गुनहगार, मुजरिम, कोई मुजरिम को सपोर्ट करता है, यानी अगर कोई चोर है या कोई कातिल है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको अपने घर में जगह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं,
تاکہ حاکم اس کو یا پولیس اس کو پکڑ نہ سکے، تو اللہ آپ پر لعنت کرے گا اگر اس طرح، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح ایک مجرم کو پناہ دیتا ہے. اسی طرح بدعتی کے سپورٹ میں جو ہے وہ یہ سپورٹ، دیکھیں بدعتی کے سپورٹ میں ایسا نہیں کہ اس سے معاملات چھوڑ دیے جائیں. بدعتی اہل البدع جو ہیں وہ ان سے معاملات، تجارت، کاروبار، ملنا ملانا، ہنسنا، ان سے بات کرنا طریقے کے ساتھ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ان کے سپورٹ میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ان کی تائید کرنا، کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو اہل البدع کا امام ہے، وہ یہ کہہ دینا کہ وہ جو ہے فلاں شخص بہت اچھا ہے، اس سے اپنا دین حاصل کیا کرو، اس کے لیکچر سنا کرو، یہ اہل البدع کی سپورٹ ہے. اسی طرح ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے دین کا کام کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا ایک کامن اینیمی کے اگینسٹ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہود کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اگریمنٹ کیا کہ جب بھی مشرک یا کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا مدینہ پر تو ہم ساتھ مل کر ان سے جنگ لڑیں گے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے رسول نے تو اہل کتاب کے ساتھ کوآپریٹ کیا، آپ اہل البدع کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر جو ہے وہ اس کے لیے منع کرتے ہو. تو بھائی یہ جو ہے یہ استدلال باطل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کے لیے اہل الکتاب کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑ کے یہودیوں کو نہیں بٹھا دیا کہ جی آپ درس دیں. غلط استدلال کرتے ہیں وہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامن اینیمی کے اگینسٹ ایک دنیا کی پولیٹکس کی ہے، ایک سیاست اپنائی ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے. اینڈ آف ٹائمز میں آخری وقت یعنی قیامت کے قرب جو ہے وہ مسلمان اور نصارہ مل کر یہودی سے لڑیں گے، تو ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں کامن اینیمی کے اگینسٹ. مثال کے طور پر آپ ایک یہ پالیٹکس ہے، یہ دین کا کام نہیں ہو رہا، یہ پالیٹکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال آپ یہ کہیں کہ جی آج سے ہم جو ہے وہ اہل البدع کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور مسجد میں، ہماری مسجد میں خطبے وہ بھی دیں گے اور ہم بھی دیں گے، اور ہمارے جو ہے وہ ممبر پر درس وہ بھی دیں گے اور ہم بھی دیں گے. ایک ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ اہل السنہ بھی درس دیں گے اور اہل البدع بھی درس دیں گے اور لیکچر دیں گے. تو یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑ کے یہودیوں کو نہیں بٹھایا تھا، ایک پالیٹکس کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کوآپریشن ان دین میں، کوآپریشن دین میں ساتھ مل کے کام کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اہل البدع کے ساتھ، کیونکہ اس سے تائید ہوتی ہے، اس سے تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر اب اہل البدع میں سے جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ جو ہے وہ ہلکے، ان کے ساتھ پھر بھی ایک کوآپریشن کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے خطرناک قسم کے ہیں، یعنی غالی قسم کے. مثال کے طور پر شیعہ، معتزلہ، غامدی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو بریلوی، تو اس طرح کے جو ہے وہ ان سے آپ کوآپریشن وغیرہ کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اہل السنہ کا طریقہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ شیعہ سے ہاتھ ملا لیں اور کہیں کہ جی اب سے ہم جو ہے وہ ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے اور نہ آپ ہمارے مخالف کچھ بولنا، یعنی اہل السنی کہے کہ شیعہ کو کہ نہ آپ ہمارے مخالف کچھ بولنا، اور شیعہ کہے نہ آپ ہمارے مخالف کچھ بولنا، ہم بھی یا علی مدد کہتے رہیں گے، آپ بھی یا اللہ مدد کہتے رہیں، سب کا اپنا اپنا دین. لیکن جو عام اخلاقیات کی باتیں جس کو آپ بھی صحیح مانتے ہیں، میں بھی صحیح مانتا ہوں، مثال کے طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ چوری غلط ہے، سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے. اسی طرح آپ یہ مانتے ہیں کہ زنا بھی حرام ہے، تو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں. تو ہم ان چیزوں پر بات کریں گے، توحید اور شرک پر کوئی بات نہیں ہوگی. تو پھر یہ تو مداہنت ہے، یہ تو مداہنت ہے. یہ طریقہ تو کفار مکہ نے نبی کو آفر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توحید کی دعوت چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہ وہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. تو اگر نبی صرف اخلاقیات کی دعوت دیتے تو وہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ یہ اچھی چیز ہے، تو کفار مکہ کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا. اصل جو دعوت ہے، اصل دعوت وہ ہے جو فرق کرنے والی ہے. اگر اپنی دعوت، دین کی دعوت کو پہچاننا ہے کہ کتنی خالص ہے اور اللہ کے لیے ہے، تو یہ دیکھو کہ حق اور باطل میں آپ کی دعوت کتنی فرق کرنے والی ہے. اگر آپ کی دعوت ایسی ہے کہ آپ کو شیعہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو ہر قسم کا بندہ کافر بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر ذرا اپنی دعوت کو چیک کرنا. اللہ یہ قرآن جو ہے فرقان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقان ہے.
فرقان حق اور باطل میں تفریق. اگر آپ کی دعوت سے حق اور باطل میں تفریق ہوتی ہے تو آپ کی دعوت برحق ہے. لیکن اگر آپ کی دعوت سے ہر کوئی ہنس مل کے جو ہے وہ ہر کوئی خوش ہے تو پھر ایسا ہوئی. نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. آپ کی دعوت سے ہر بندہ خوش ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ ہر بندے کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس بات کو ذرا صحیح سے سمجھیں. جی بدعتی کی تکریم کرنے والے پناہ دینے والے پر اور بدعتی پر بھی. دیکھیں بدعتی کو کی سپورٹ میں اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے. اگرچہ کوئی شخص بدعتی نہیں ہے لیکن وہ بدعتی کو سپورٹ کر رہا ہے تو اللہ اس پر لعنت فرما رہا ہے. تو جو بدعتی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس طرح مثال کے طور پر دوسرے مسالک سے آپ جو کم اس میں ہے جو اتنے غالی اور مشرک نہیں ہے اس پہ آپ اس طرح سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں کہ کامن اینیمی مثال کے طور پر ایتھیسٹ کے اگینسٹ کام کرنا ہے یا ملحد یا کفار کے اگینسٹ جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک حد تک کوآپریشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بالعموم جو ہے وہ آپ کی دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اس طرح سے اہل البدع کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے ہوگا یہ کہ عوام الناس عوام لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے لوگ یہی سمجھیں گے پھر سب ہی صحیح ہے سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. حق ایک ہے باطل بہت سارے ہیں. کسی کا سوال ہے انجینئر مرزا کے لیکچر سن سکتے ہیں؟ نہیں ان کے نہیں سن سکتے. ان کے نہیں سن سکتے. انہوں نے نہ کسی صحیح طریقے سے علم حاصل کیا ہے. وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کو عربی صحیح سے آتی ہے. علمی لیول پہ بالکل فیل ہیں وہ. اور جو دوسرے اس پر ہیں مسالک پر ان کی زبان بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ نہ طریقہ نبوی ہے. ٹھیک ہے اگر ان کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو طریقہ ہوتا ہے اس کا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ صحابہ محدثین پر طعن و تشنیع کرو سلف پر طعن و تشنیع ان سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو ایسے ایک نوجوان آدمی ہے تو علماء جو ہے وہ ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ایسے فتنوں کو نہیں سننا چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جی اور کوئی سوال ہے یہاں تک؟ سوال ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے یا کوئی ناگہانی آفت سے بچ جاتا ہے تو وہ بھی بکرا وغیرہ سے کرے یا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نقصان کی وجہ سے. ہاں تو یہ عام صدقہ ہے. صدقہ خیرات ہے. عام صدقہ خیرات ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچ جاتا ہے تو شکر کے لیے شکر کی وجہ سے جیسے کہ یہاں فاس سبب ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرما لیا تو لہٰذا شکر کی وجہ سے شکر کے لیے آپ جو ہے وہ قربانی کریں اور نماز ادا کریں. تو اس طرح یہ صحیح ہے. یہ ایوری ون پر رکھ کے میسج کیا کریں. یہ کیوں ہمیشہ آپ لوگوں کا ڈائریکٹ میسج نہ کریں تاکہ سب کو پتا چلے کہ آپ میسج کر رہے ہیں سوال کیا ہے. حدیث کے آخری کلمے کا ترجمہ. جی لعن اللہ من غیر منار الارض. اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے جو زمین کی حدود کو تبدیل کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی ایک شاپ ہے آپ کی ایک دکان ہے اور ایک اس کی باؤنڈری ہے لیگل باؤنڈری لیگل حدود ہیں. ٹھیک ہے. آپ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوسرے کی دکان میں بھی اپنی چیزیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں فٹ پاتھ پہ اپنے روڈوں پہ گورنمنٹ کی زمین پہ. دیکھا ہے کبھی ایسا؟ چھوٹی سی دکان ہوتی ہے 5 سال بعد دیکھتے ہیں وہ روڈ آدھی دکان اس کی روڈ پہ آئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی بھی یہ ہے کہ وہ اس نے اپنی حدود کو تبدیل کر دیا. یعنی اب اس نے انلیگل
हदूदें कायम कर ली। तो इलीगल, आप मिसाल के तौर पर आप जो है वो आपकी जमीन नहीं थी, आपकी जमीन लीगली कुछ इतनी थी, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप बढ़ाते गए आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्री जो है वो दूसरे की जमीन में डालना शुरू कर दी। तो ये जो है ये तरीका क्या है, ये आपने इलीगल जमीन ऑक्यूपाई कर ली। अब आप मिसाल के तौर पर 5-6 साल, अब उस सामने वाला जो है जिसकी दूसरी दुकान थी वो दुकान में होता नहीं, वो दुकान बनी भी नहीं, उसकी खाली एक जमीन थी। जमीन पर कब्जा ऐसे ही किया जाता है कि सामने वाली दुकान जो है वो खाली है या सामने वाला प्लॉट खाली है, वो कोई उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन कर कर करके आपने आधा उसका प्लॉट भी ले लिया अपने उसमें। और फिर वो जब वो 5 साल बाद आता है अपनी जमीन देखने, या उसको पता चलता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इतना फैल गए, तो जब वो आता है तो देखता है कि उसको अपनी जमीन दिखाई नहीं देती। तो ये है, यानी आपने जमीन जो है वो इस तरह से अपने, अल्लाह ताला उस पर लानत करता है जो दूसरों की प्रॉपर्टी में घुसकर अपनी बाउंड्रीज कायम कर। ये एक दिन ओवरनाइट नहीं होता, ये एक दिन में नहीं किया जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान फैलना शुरू होता है ताकि इसको दिखाई ना दे। सवाल है आबा मुहद्दिसन का क्या माना है, इस पे तो इतनी तफसील हुई है। आबा मुहद्दिसन का मतलब है कि बिदअती को पनाह देना। बिदअती को पनाह देने का मुराद यही है ना, बिदअती को सपोर्ट करना, अहलुल बिदा को सपोर्ट करना, अहलुल बिदा के लेक्चर्स को शेयर करना, इससे उनकी ताईद होती है। ठीक है, इससे उनकी ताईद होती है। तो लिहाजा अवामुन नास हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकती है। मिसाल के तौर पर आप अहलुल बिदा के कुछ चीजें भी आप दूसरों को शेयर करेंगे तो फिर वो यही समझेगा कि हाँ इसकी बाकी बातें भी सही होंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो उलमाए हक है उन्हीं की बात को आगे फैलाना चाहिए। अलबत्ता जहाँ सियासी तौर पर इस तरह के मामलात में और इसी तरह कॉमन एनिमी के अगेंस्ट दीन के मामलात में, जैसे कि मैंने आपको मुल्हिद वगैरह की मिसाल दी है, तो आप वहां पर एक तरह का एक कोऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन बगैर मुदाहनत के, बगैर तसाहुल और नरमी के आप उनके साथ एक मुल्हिद के रद में या एथियस्ट के रद में या क्रिश्चियंस के रद में, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट आप काम करने में आप जो है वो एक तरह का उनसे एक ताउन ले सकते हैं, लेकिन बगैर मुदाहनत, मुदाहनत कहते हैं नरमी और तसाहुल के। यानी ऐसा ना हो कि फिर आप अपने उसूल कॉम्प्रोमाइज कर दें और उनका जो अहलुल बिदा का जो बिदत है आप उसको सही समझने लगे, ऐसा ना हो। चलिए टाइम भी हो गया है। अक्सर औरतें कहती हैं कि अपनी जान तुम पर सदके कर दूं, क्या मतलब कुर्बान हो जाऊं? यहाँ कुर्बानी का बात चल रहा है ना, तो कुर्बान होने की बात हो रही है। जी जी, वाकई मतलब क्या सदके कर दूं का क्या मतलब, अपनी जान सदके कर दूं, झुड़ी फेर लूं अपनी गर्दन पे, क्या करूं? मैं सदके जाऊं, भाई मुझे इन अल्फाज का नहीं पता क्या मतलब है। आप में से किसी को पता है सदके कर दूं अपने आप को? जी, पता नहीं, इसके बहुत सारे माना हो सकते हैं। एक औरत छुरी लेके भी खड़ी हो सकती है ये भी हो सकता है। और अपने आप को सदका करना यानी अपने आप को किसी दूसरे की खिदमत के लिए पेश कर देना वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे माना हो सकते हैं। मैं नहीं पता कि आप कौन से मुल्क से हैं और आपके यहाँ क्या माना लिया जाता है। आप प्यार दिखाने के लिए आप कह सकते हैं, मोहब्बत के लिए कि मैं आपके लिए सदका हो जाऊं या जाऊं। मेरे ख्याल में शायद पंजाबियों में मशहूर है ये चीज। ठीक है,
ہاں جیسے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، یہ فیک وہ ہے، یہ قربان ہو جائے مطلب یہ کہ آپ سب سے اہم ہمارے لیے، آپ کی بات سب پر مقدم ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، سبحانک اللہم.